میں آج آپ کے ساتھ پاک عشاء کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر اس کی 20ویں آیت تک کلام مقدس ہم پڑھیں گے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس وقت میز پر ہے اور میز کے اوپر پاک عشاء کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دراصل یہ اس وقت عید فصح کا کھانا تھا۔ کس کا کھانا؟ عید فصح کا کھانا۔ عید فصح جو کہ 7 دن کی ہوتی تھی۔ عید فصح اور پاک عشاء ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہودی عید فصح مناتے تھے، مسیحی پاک عشاء کی عبادت مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت یسوع جب میز پر ہے عید فصح کو کھانے کے لیے، تو اس وقت ان کے ساتھ رسول بیٹھے ہیں۔ پہلی چیز کون بیٹھا ہوا ہے؟ رسول بیٹھے ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کے گھروں میں تصویر دیکھی ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں یہ کون سی تصویر ہے؟ 12 شاگردوں کی تصویر، جبکہ یہ جس بھی آرٹسٹ نے بنائی آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے یہ تصویر بنی، تو یہ اس آرٹسٹ نے تصویر غلط بنائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس تصویر میں بہت سارے جو شاگرد ہیں ان کی شکلیں کون سی لگتی ہیں؟ جیسے کون ہے وہ؟ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ عورتیں بھی مکس ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اسی سے ایک مووی نکلی جس مووی میں یہ کہا گیا کہ یہ جو فصح کے اوپر ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ مریم مگدلینی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بندے کی غلط ڈرائنگ تھی۔ تو اگر آپ کے گھروں میں یہ پکچر ہے، غلط پکچر ہے، تو اس کو اتار کر پھینکیے، یہ یسوع کی تصویر نہیں ہے۔ یسوع کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور عورتیں رسولوں میں شامل نہیں تھی، نہ بچے رسولوں میں شامل تھے۔ تو رسول جو تھے وہ اس وقت عید فصح کا کھانا کھانے کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ پاک عشاء کی بات کریں، یسوع مسیح جس میز پر تھے یہ میز فصح کی میز تھی۔ عید فصح جو ہے یہ اس وقت منائی گئی جب اسرائیلی جو تھے وہ مصر میں غلام تھے، اور خدا 430 سال بعد خدا نے اسرائیلیوں کو یاد کیا، اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے ساتھ بات چیت کر، گفتگو کر، قوم کے ساتھ کر، اور فرعون کا دن سخت تھا، اور ہم جانتے ہیں خدا نے کتنی آفات کو نازل کیا۔
آفت آئی وہ کیا تھی؟ وہ تھی پلوٹوں کو مار دینا، خواہ وہ انسان کے ہو اور خواہ وہ جانور کے ہو، پلوٹوں کو مار دینا۔ جب خدا نے آخری آفت کے بارے میں کہا کہ میں اس طرح سے کروں گا، تو خدا نے اسرائیلیوں سے کہا کہ تم نے برا ذبح کرنا ہے اور برے کا خون زوفے کے ساتھ اپنے دروازے کے اوپر، چوکھٹوں کے اوپر اور اوپر والی سائڈ پر لگا لینا، کیونکہ میں گزروں گا اور جس دروازے کے اوپر لہو لگا ہوگا میں اس گھر کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جس دروازے کے اوپر لہو نہیں لگا ہوگا اس کا پلوٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ مر جائے گا۔ تو خدا نے جب یہ حکم دیا تو خدا نے ساتھ اسرائیلیوں کو کہا کہ تم نے سال بسال اسی طرح سے کیا کرنا ہے، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو تم ان سے بتانا، ان کو کہنا کہ مصر میں خدا نے ہمیں محفوظ رکھا تھا اور مصریوں کے پلوٹوں کو خدا نے مار دیا تھا اس لہو کی وجہ سے، خون کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بڑے ذبح کیے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ خروج کی کتاب اس کے بارے میں باب میں درج ہے۔ اسی طرح سے ہوا، بڑا ذبح کیا گیا، خون جو تھا وہ لگا لیا گیا چوکھٹوں پر۔ رات کے وقت خداوند گزرا اور جس دروازے کے اوپر، چوکھٹ کے اوپر لہو نہیں لگا ہوا تھا اس چوکھٹ کا پلوٹا جو تھا وہ کیا تھا؟ مر گیا۔ صرف اور صرف بخشش کس کی وجہ سے؟ خون کی وجہ سے، لہو کی وجہ سے۔ اس وقت موت دروازے پر سے گزر رہی تھی۔ اب سوچئے جو یہودی لوگ جو لہو کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یہ کتنے ایماندار تھے، یہ سارے کے سارے راست باز نہیں تھے، سارے کے سارے ایماندار نہیں تھے، سارے کے سارے ورشپرز نہیں تھے، سب کے سب کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق نہیں تھا، لیکن یہ بچ گئے کس کی وجہ سے؟ لہو کی وجہ سے۔ لہو نے ان کی لعنتوں کو، ان کی موت کو، ان کے بوجھوں کو، ان کی کمزوریوں کو کیا کر لیا؟ ان سے چھٹکارا دلا دیا، اور لہو کی وجہ سے یہ بچ گئے اور زندہ رہے۔ ہلیلویا۔ اب اس وقت سوچئے کوئی بندہ ان میں سے ہوتا وہ کہتا میں تو دعا بڑی کرتا ہوں، میں لہو سے باہر نکل بھی جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، کیا اس نے بچ جانا تھا؟ کوئی کہتا میں بڑا راسپاس ہوں، میں کلام پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں اس لہو سے باہر آ جاؤں گا تو میں زندہ رہوں گا، کیا زندہ خون رہنا تھا؟ نہیں رہنا تھا۔ معافی، مخلصی صرف اور صرف کس سے تھی؟ لہو سے۔ اب اسی یادگیری کو اس وقت یسوع مسیح بھی چونکہ یہودی تھے اس وقت منا رہے تھے، اور یہ عید فصح 7 دن تک منائی جاتی، 7ویں دن برا ذبح کیا جاتا، اور جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اپنا اپنا برا یا ساتھ لے کر آتے تھے یا ہیکل میں سے خریدا جاتا تھا، لیکن برا ذبح کیا جاتا تھا۔ خون کاہن 7ویں دن قربانی چڑھاتا تھا، قوم کے گناہ ڈھک جاتے تھے، دب جاتے تھے، اور ان کو اس وقت اس برے کے حساب سے مخلصی ملتی تھی، لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس وقت سب لوگ اپنا اپنا برا لے کر آ رہے تھے، خدا بھی اپنا برا یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر لے کر آیا، جس سے میری اور آپ کی مخلصی ہوئی۔ ہلیلویا۔ اس وقت اب اس ٹیبل پر موجود فصح کھا رہے، یادگیری منا رہے ہیں، لہو کی یادگیری کہ لہو سے 7ویں دن مصریوں کے پلوٹے مر گئے، ہمارے پلوٹے بچ گئے، ان کی طرف موت تھی، ہماری طرف زندگی تھی، وہ مصیبتوں میں تھے، دکھوں میں سے گزرے، لیکن خدا کا ہاتھ ہم پر رہا، یہ یادگیری۔ اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، آئیے اب یسوع کی تعلیم۔ یسوع کہتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
یسوع مسیح اگر آپ 17ویں آیت پڑھیں لکھا ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ آپ سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لے کر شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے میں دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہودیوں کو حکم ملا یادگیری کے لیے کہ فسح منانی ہے، شاگردوں کو حکم ملا میری یادگیری کے لیے بادشاہ کی میز پر تم نے کیا ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ اب وہ تو اکٹھے ہوتے تھے وہ یاد کر کے کہ ہم برے کے لہو سے مصریوں کے پلوٹے جو تھے وہ مر گئے اور ہم لہو کی وجہ سے بچ گئے۔ ان کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا، مصر کی غلامی سے آزاد کیا۔ اس چیز کی یادگیری کہ مصر کی غلامی سے نکلے، لیکن جب ہم برے کی یادگیری کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہم مصر کی نہیں بلکہ خدا نے اس سے بھی بڑی گناہ کی غلامی سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے کیا کیا، قربان کیا۔ اب اسی لیے تم میری یادگیری کے لیے یاد کرنا۔ دراصل یہ پاک عیسیٰ کی جو میز ہے، یہ میز کوئی رسم نہیں ہے کہ ہنستے ہنستے ناچتے ٹاپتے چینج مرتی شامل ہو۔ یہ عبادت ہے، یہ ورشپ ہے، خدا کے دکھوں کو یاد کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے، یاد کر کے میری یادگیری کیا کرنی ہے، یاد کرنا۔ پہلی چیز یاد کیجئے کہ ہم کتنے گناہگار، ہم راست باز نہیں ہیں، ہماری راست بازی تو ناپاک لباس کی مانند ہے، ہم خود سے اس قابل نہیں کہ خدا کی حضوری میں پیش ہو سکے۔ یاد کیجئے پھر خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے میرے لیے کس طرح سے بھیجا۔ یاد کیجئے اس نے آپ سے ہم سے کتنی محبت رکھی۔ خدا نے دنیا سے ایسی مطلب اپنا بیٹا بھی کیا کر دیا، بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی شادی۔ پھر یاد کیجئے صلیبی سفر کو، یاد کیجئے کہ وہ حنا کے پاس پیش کیا گیا، یاد کیجئے وہ ہیرودیس کے پاس پیش کیا گیا، سردار داؤد کے پاس پیش کیا گیا، پیلاطس کے پاس پیش کیا گیا۔ اس کے اوپر جو عدالت ہو رہی تھی، دراصل وہ عدالت اس کی عدالت نہیں بلکہ وہ میری اور آپ کی عدالت، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے بڑھ رہا تھا گلگتہ کے مقام کی طرف، صلیب پر جان دینے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زمین پر اس لیے آیا تھا کہ ہیکل کے پردے کو اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ ہاللویا۔ اس نے آنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ گناہ کی وجہ سے منقطع ہو چکا، ٹوٹ چکا، وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے۔ یہ یاد کیجئے کہ گھوڑے مارے گئے تھے، یاد کیجئے داڑھی کھینچی گئی تھی، یاد کیجئے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے گئے تھے، یاد کیجئے منہ کے اوپر تھوکا گیا تھا، یاد کیجئے تھپڑ مارا گیا تھا، یاد کیجئے وہ صلیب سے کئی دفعہ گرا تھا، یاد کیجئے لہو بہہ گیا تھا، یاد کیجئے اس کے بدن میں اس وقت اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی وہ اپنی صلیب کو اٹھا سکے۔ ہم نے اس کی صلیب کو پھر اٹھایا تھا۔ یاد کیجئے وہ صلیب پر موجود تھا تو وہ کتنا پیاسا تھا جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ ان باتوں کی یادگیری
نجات کے پروسیس کی یادگیری کہ یہ نجات کس طرح سے ہوئی، میری مخلصی کے لیے کفارہ کس طرح سے دیا گیا، مجھے کس طرح سے اس قابل بنایا گیا کہ میں باپ کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکوں، باپ کی حضوری میں قبول ہو سکوں، خدا کے تخت کے سامنے کس طرح سے جا سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، یہ کس طرح سے ہوا۔ ان باتوں کی تم جو کفارہ، ان باتوں کی تم نے کیا کرنی ہے، یادگیری کرنی ہے۔ آج جب ہم پادشاہ کی میز میں شامل ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم یادگیری کے طور پر نہیں ہوتے، بس ایک رسم کے طور پر۔ جب یادگیری کے طور پر آپ آئیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، جب آپ یادگیری کے طور پر شامل ہوں گے آپ کے دل خدا کے دل کے ساتھ جڑے ہوں گے، آپ ورشپ کرتے ہوئے، آپ دعا کرتے ہوئے، آپ حمد کرتے ہوئے، آپ شکر گزاری کرتے ہوئے، آپ برے کے لہو کے لیے، کفارے کے لیے، قیمت کے لیے جو چکائی گئی اس کو میمورائز کرتے ہوئے جب لائن میں لگے ہوں گے، میز میں شامل ہوتے ہوں گے تو آپ کے چہرے کی ٹون فرق ہوگی۔ لیکن جب آپ رسمی طور پر یادگاری کیے بغیر اس میں شامل ہوں گے تو آگے میں چل کے بتاتا ہوں اس کا بھی کیا ہماری زندگیوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پاک عشاء کی میز یادگیری ہے۔ کیا ہے؟ یادگیری، یاد کرنا، یاد کہ کس طرح سے آپ کے لیے اور میرے لیے کفارہ جو تھا وہ دیا گیا تھا۔ پھر جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا 10واں باب 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم سب مسیحی کرسچنز جب پاک عشاء کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو سب مسیح میں ایک بدن بنتے ہیں، کیونکہ کلیسیا مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ اور وہ پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، اور جب اس ایک پیالے میں سب شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب کے سب مسیح کے بدن میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ اس لیے جب ہم شامل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے سب مسیح میں، روح میں کیا ہو گئے؟ سب ایک ہو گئے۔ جیسے 120 کی جماعت، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جماعت تو 120 کی تھی لیکن دل ان کا کیا تھا؟ ایک تھا۔ ایسے ہی آپ زیادہ ہوں گے لیکن جب آپ اس یادگاری کے طور پر جو کلام کی اسپرٹ ہے، جو جیسے روح القدس کلام کرتا ہے اس کے مطابق پھر ہم سب کے سب کیا ہوں گے؟ مسیح میں ایک بدن ہوں گے۔ پھر خداوند کی میز کے کئی نام ہیں کتاب مقدس میں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 16ویں آیت میں اس کو مسیح کا خون اور بدن کی شراکت کہا گیا ہے۔ پھر متی 26 میں اس کو یسوع نے میرا بدن بھی کہا۔ پھر پہلا کرنتھیوں 11 باب 27 آیت میں اس کو خداوند کی روٹی کہا گیا ہے۔ پھر 2 باب 42 آیت میں اس کو روٹی توڑنا کہا گیا ہے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 11 باب 30 آیت میں اس کو عشاء ربانی بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو بہت سارے بہن بھائی جو کہ اس یادگاری کے طور پر اس میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کئی دفعہ دیکھ کر شامل ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور کئی دفعہ میں اپنی کئی بہنوں کو دیکھتا ہوں انہوں نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا، اور کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں میرے ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو شاید سگریٹ بھی پیتے اور شاید پاک عشاء کی میز میں شامل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو کلام کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ پہلا کرنتھیوں 11واں باب 27 میں آئے لکھا ہے، اس بات میں جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے
کیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ آزما لیں، یعنی اپنا کیا کر لیں؟ ٹیسٹ کر لیں، اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ چیک کر لیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ پاکیزہ کی میز میں شامل ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا، لیکن وہ اس لیے نہیں آیا کہ گناہ گار ہی رہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کہیں میں کمزور ہوں تو یسوع کمزوروں کے لیے آیا۔ یسوع کمزوروں کے لیے آیا کہ وہ زوراور بن جائے۔ یسوع نکموں کے لیے آیا کہ وہ عقل مند بن جائے۔ یہ نہیں کہ وہ نکمے ہی رہے، یا وہ بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے، یا وہ گناہ گار کے گناہ گار ہی رہے۔ یسوع نے جس چیز کے گناہ معاف کیے اس کو کہا جا بیٹا دوبارہ گناہ نہ کرنا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ اس لیے جب آپ پاکیزہ کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو کلام فرماتا ہے اپنے آپ کو آزما لیجیے، ٹیسٹ کر لیجیے۔ اب آپ نے اپنا ٹیسٹ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے کیا آپ گناہ میں زندگی تو نہیں بسر کر رہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے اور ساتھ آپ گناہ میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں میں تو اب 3 ٹائم دعا بھی کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یا ہو سکتا ہے آپ کہیں میں دعا بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ جادوگری کے معاملات میں بھی انوالو ہوں، تویز دھاگوں کے معاملات میں بھی انوالو ہوں، بھوکا شکا بھی برباد بول لیتے ہو یا مار بول لیتے ہو، یا آپ اس قسم کے کاموں میں اگر انوالو ہیں، آپ سگریٹ نوشی میں انوالو ہیں، شراب نوشی میں انوالو ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے خلاف بدی کا ارادہ رکھا ہوا ہے، گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، نفرت دل میں اور معاملات جو کہ گناہ کہلاتے ہیں، اگر ان معاملات میں آپ گرفتار ہیں یا ناجائز تعلقات میں، غلط ریلیشنز میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار میں ہیں، تو آپ پاکیزہ کی میز میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ پاکیزہ کی میز میں جو شامل تھے وہ رسول تھے۔ وہ کون تھے؟ رسول تھے۔ ہر ایک شخص اس میں تب تک نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ خداوند مینوں پتا ہے کہ میرے واسطے جان دیتی، لیکن میں تینوں اپنی زندگی نہیں دینی تے میں انج شیرہ پی لینا کہ انج روٹی کھا لینا تو ہوگا کیا؟ جو کھاتے پیتے وقت مسیح کے بدن کو خون کو نہ پہچانے گا وہ کیا کرے گا؟ سزا پائے گا۔ آپ کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، پنشمنٹ ملے گی، اور یہ پنشمنٹ میری طرف سے نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی نامناسب طور پر گناہ میں رہتے ہوئے پاک دل نہیں ہے، پاکیزہ دل نہیں ہے، دل سے بھری یہ نفرت، گناہ، غصہ، تفرقے، بدعتیں، بغض اور کئی معاملات، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں ایک شخص جانتا ہوں نسوار کھاتا ہے اور میں نے اسے کئی دفعہ کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر جب بڑی سختی کی تو پھر جا کر نسوار چھوڑی اور وہ پاکیزہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نسوار کھا کر اور سگریٹ پی کر اور پان کھا کر اور اس طرح کا رواج، جب تک آپ مکمل طور پر اپنی زندگی یسوع کو نہیں دے دیتے، دل کو پاک نہیں کرتے۔ یہ یادگیری ہے، جب آپ یاد کریں گے تو اگر آپ کے دل ٹھیک ہیں تو آپ کے دلوں سے آگے نکلیں گے، آنسو بہیں کہ کس طرح سے میرے مسیح نے میرے لیے نجات کا کام کیا، کس طرح سے میرا یسوع میرے لیے
قربان ہوا، ان باتوں کی یاد کی، اور میں کہتا ہوں وہ تو دوسری غلامی سے، مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے، لیکن کیا زبردست بات، خدا نے آپ کو اور مجھے ایک اس سے بھی بڑی غلامی یعنی گناہ کی غلامی سے کیا کیا؟ آزاد کیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور شروع میں جب اس میں لوگ شامل ہوتے تھے تو وہ لوگ ہوتے تھے جو نجات یافتہ ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے جو متواتر اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے تھے، اور کیا خوبصورت پاک بدن میں شریک ہوں گے۔ تو کلام مقدس ہمیں کہتا ہے یسوع آخری دن ہمیں پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ ہیلیلویا۔ اور جو یہاں پر پاک بدن میں، پاک میز میں شامل ہوتے ہیں، یہی آسمان پر بھی خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع کے اوپر کیا کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے، ایمان لائے، اور اپنی زندگی کس کو دی ہے؟ یسوع مسیح کو دی ہے، اور گناہ کو اپنی زندگی سے کیا کیا ہے؟ ترک کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسی میں معافی چاہنا بڑی سخت گل ہے، ہم ہیرا پھیری سے نہیں پا جاتے، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ سچ نہیں بولتے تو خدا کے ساتھ کہاں سے بولے گا؟ میری بات سمجھ گئے؟ کئی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ سچ نہیں بولتی تو آپ خدا کے ساتھ کیسے بولیں گے؟ جب آپ ایک زمین پر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، یا باپ بچوں کے ریلیشن میں، یا ہمسایوں کے ریلیشن میں، جب یہاں پر جس کو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ سچائی کے رشتے میں نہیں ہیں تو آپ خدا کے ساتھ بھی سچائی کے رشتے میں باندھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ آج باتیں بڑی کرنی لگے، لیکن یہ تجربے کی بات ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر شراب نوشی کو، اس گندگی کو جس سے آپ اپنی شادی بیاہ کے اوپر بڑے شوق سے کرتے ہیں، کئی بڑی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے کہ پھر بھی پینی ہے، کی کرنی ہے؟ پینی ہے۔ تے لڑکی پیدا ہو جائے پھر کے ہو تو بات ہے، لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں کی، مینو اور بڑی خوشی، کیوں جی؟ مینو اور بڑی خوشی میں پھر بھی کرنی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ کر کے بچ جائیں گے؟ آپ میرے سے بچ جائیں گے؟ آپ آسمانی عدالت سے بچ نہیں سکتے۔ عدالت ہوگی۔ آج موقع ہے توبہ کرنے کا، آج موقع ہے گناہ کو ترک کرنے کا، آج موقع ہے گناہ کو چھوڑنے کا۔ میں پچھلے 8 سالوں سے ایک شخص کو توبہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، سب چرچ آنے کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور وہ شخص نے نہ توبہ کی، نہ خدا کے پاس آیا، اور وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ جب کوئی گناہ میں مرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ابراہیم کی گود میں جا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یسوع کے پاس جا رہا ہے۔ اس وقت پادری کی دعا بھی کام نہیں کرنی، اس وقت انسان نے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے کیا ہے؟ ناپا جائے گا۔ یہ پیمانہ ہے۔ آج جب آپ بادشاہ کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو کیا آپ یادگیری کی روح میں شامل ہوتے ہیں یا رسم کی اسپرٹ میں حاضر ہوتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ اگر کرسچنز رسم کی اسپرٹ میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ سزا پائیں گے۔ اگر آپ یادگیری کی اسپرٹ میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ حقیقی طور پر مسیح کی عبادت کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، تھینکس کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یسوع تیرا بدن قربان نہ ہوتا تو میں بچ نہیں سکتا تھا، تیرا لہو میرے لیے نہ بہا ہوتا تو میں بچ نہیں سکتا تھا۔ اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یہ دین میرے ہاتھوں کے تھے، یہ سزائے موت میری تھی، یہ ہمیشہ کی موت میری تھی، یہ لال کی موت، اور یہ مجھے بچانے کے لیے میری خاطر میرا مسیح صلیب پر چڑھ گیا۔ ہیلیلویا۔